واجب الاحترام دوستوں، آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن امت مسلمہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد مناتی ہے۔ آج کے دن ایک ایسی عبادت اپنائی جاتی ہے جس عبادت کے کرنے کا موقع ہم مسلمانوں کو سال کے اندر ایک مرتبہ ملتا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرے نبی کے پیارے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ قربانی آپ کے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے دوستو، قربانی کرنا ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واضح اور واشگاف الفاظ میں بیشتر مقامات پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مقام پر تو فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ یوں کیجئے کہ نماز پڑھیے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کیجئے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اور قربانی کریں گے، میرا اللہ نماز اور قربانی کی برکت سے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کے دشمن ہیں ان دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ علماء نے لکھا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرا اللہ میرے دشمنوں سے مجھے محفوظ فرمائے، میرے دشمنوں سے میری حفاظت فرمائے، 2 کام کرنے کی ذمہ داری وہ لے لے، تیسرا کام دشمنوں سے حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری میرا اللہ لے لیا کرتا ہے۔ پہلا کام، میرے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کثرت سے ادا کرنا شروع کرے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی دینا شروع کر دے۔ جب قربانی دینا شروع کرے گا، نماز پڑھنا شروع کرے گا، تیسرا کام پھر وہ اللہ کے سپرد کر دے، میرا اللہ دشمنوں سے ایسے حفاظت کر کے دکھائے گا جیسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ میرے دوستو، قربانی کا یہ عمل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، لیکن اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ قربانی ہر ایک قوم کے اندر، ہر ایک نبی کے زمانے کے اندر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر ایک امت کے اندر قربانی دی۔ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدا جو بیٹے تھے جناب قابیل اور جناب حابیل، حابیل اور قابیل کا واقعہ بڑا مشہور۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر جڑواں بچے ہوا کرتے تھے، ایک ہی حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ یہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کی ذریت کو بڑھانے کے لیے میرے اللہ کی جانب سے حکم تھا، ایک حمل سے جو لڑکی پیدا ہو، اگلے حمل سے جو لڑکا پیدا ہو، ان بہن بھائیوں کا آپس کے اندر نکاح کرنا ہے۔ اور قصہ لمبا ہے، مختصر وقت ہمارے پاس ہے۔ حابیل اور قابیل کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا ایک لڑکی کے پیچھے۔ وہ چاہتے تھے، حابیل چاہتا تھا میں نکاح کروں، قابیل چاہتا تھا میں نکاح کروں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان کو کہیے کہ یہ قربانی پیش کرے، اپنے مال کے اندر سے پسندیدہ قربانی رب کی رضا کے لیے دے دیں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی لڑکی سے نکاح کر سکے گا۔
حابیل نے بھی قربانی دی، قابیل نے بھی قربانی دی۔ حابیل نے اپنے مال کے اندر سے اچھا خوبصورت دمبا ذبح کیا اور قابیل نے اپنے مال کے اندر سے غلہ بطور قربانی کے دیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ ان قربانیوں کو سامنے پہاڑ پہ رکھ دو۔ پہلے آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو بھی قوم قربانی کرتی تھی، طریقہ اسی کو ہر قوم کا یہ ہوتا تھا کہ اپنی اپنی قربانی کو سامنے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے۔ جس کی قربانی قبول ہو جاتی، آسمان سے آگ آیا کرتی تھی اور وہ آگ آ کر اس کی قربانی کو جلا دیا کرتی تھی۔ جس کی قربانی کو آسمان کی آگ آ کے کھا لے، یہ علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کا احسان دیکھے، میرے اللہ نے فرمایا قربانی تم کرو، مال تمہارا، جانور تمہارا، ذبح تم نے کرنا ہے، لیکن اس کو آسمان سے آ کر آگ نہیں کھائے گی، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر تم نے خود کھانا ہے۔ اب ایک تو اللہ کا احسان یہ ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں گوشت کھانے کا موقع عطا کیا، اور دوسرا بڑا احسان جو خاص حکمت ہے، وہ حکمت یہ کہ امت محمدیہ کی قربانیوں کی قبولیت کو پہچاننے کے لیے میرے اللہ نے آسمان سے آگ نہیں اتاری، اس لیے کہ اگر آگ اترتی تو طریقہ یہ ہوتا جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو تو خوشی ہوتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی لوگ اس کو تانے دیتے، تیرا مال حلال نہیں تھا، تیری نیت اچھی نہیں تھی، تو نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کی، اس لیے تو تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا وہ ایک عیب بن جاتا، لوگ اس کو تان و تشریح کرتے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لوگوں پر کتنا عظیم احسان کیا کہ ان کے اس عیب کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا اور اشارہ دیا اس بات کی طرف، اے میرے امت، اے میرے پیغمبر کی پاکیزہ امت، اے میرے محبوب پیغمبر کی امت، جیسے مجھ رب نے رب ہو کر تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا، اسی طرح تم اپنی زندگیوں کے اندر کوشش کرنا کہ کسی کے عیب پر مطلع نہ ہو۔ اگر کسی کا کوئی عیب اور کمزوری پتہ چل جائے، اس کو سرے راہ اچھالتے نہ پھرنا، اس کو لوگوں کے درمیان تماشا نہ بنانا، بلکہ مجھ رب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کسی کا کوئی عیب اور کمزوری پتہ چل جائے تو اس پر پردہ ڈالنا۔ میرے آقا نے وعدہ فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، جس نے کسی مسلمان کی کمزوری پر پردہ ڈالا، کل قیامت والے دن میرا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت والے دن میرا اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے گا، کل قیامت والے دن میرا اللہ اس کی کمزوریوں کو چھپائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہ خصوصی ایک عمل یاد رکھنا چاہیے۔ اول تو کسی کی کمزوری کے پیچھے نہ پڑے، اگر پتہ چل جائے تو اس کو اچھالے نہیں۔ اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ قربانی کیا تھی؟ میں نے جمعہ والے دن عرض کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ کو جو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، یہ خلیل کیسے بنے، خلیل بننے کی وجہ کیا بنی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ نے میری زندگی میں بے شمار امتحانات میرے لیے، میں ہر ایک امتحان میں کامیاب ہوتا چلا گیا، جب میں سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، میرے اللہ نے مجھے انعام یہ دیا، اے ابراہیم تو میرے سارے امتحانوں میں کامیاب ہوا، اب میں تجھے انعام کے طور پر انعام یہ دیتا ہوں کہ تجھے اپنا خلیل بنا لیتا ہوں۔ امتحان، اس ماہ ذی الحجہ کا سب سے بڑا امتحان جناب ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی جن کا نام حضرت سارہ ہے، یہ رشتہ دار تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ دوسری بیوی جو ان کو لونڈی کی شکل میں ملی تھی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، ایک لمبا واقعہ ہے، جن کا نام اماں ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ اماں ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، غالباً 80 سال سے زائد عمر تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت اماں ہاجرہ بھی، ان کی عمر بھی اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ ان کو ابھی کسی بچے کی امید نہیں رہی تھی، پریشان تھے، اللہ ہمیں کوئی اولاد دے دے۔ ہر آدمی کی دل کی خواہش ہوتی ہے اللہ اولاد بھی دے، اور اولاد بھی اولاد نرینہ عطا ہے۔ بیٹیاں بھی پیاری ہوتی ہیں، میرے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن انسان کی طبی طور پہ دلی خواہش ہوتی ہے اللہ اولاد دے اور بیٹا دے، اور جس کے گھر کے اندر بیٹا ہو جائے ظاہر ہے وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہونا بھی چاہیے۔ شریعت نے خوشی کا اظہار بھی دیکھو، یوں فرمایا جب بیٹا ہو تو خوشی کے اندر 2 بکرے عقیقے کرو،
اور اگر بیٹی ہو تو پھر فرمایا خوشی مناؤ لیکن ایک بکری عقیقہ کرنی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے بیٹے کی پیدائش پر شریعت بھی زیادہ خوشی کا اظہار، بیٹی بھی رب تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، رب تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے، لیکن اس کے عقیقے میں ایک بکری دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے بھی کوئی بیٹا عطا کر دے۔ اب 80 سال کی عمر ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، 80 سال بعد روایت کے اندر 83 سال کے بعد میرے اللہ نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تیری ہم نے دعا قبول کر لی اور تجھے ایسا بیٹا دیں گے جو صرف بیٹا نہیں ہوگا بلکہ میں نے اس کے اندر صبر و تحمل کی انتہا کر دی ہوگی، اس کے دل کو بہت بڑا بنا دیا، وہ صبر کرنے والا، حلم کرنے والا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ میرے دوستوں قوت برداشت کا حاصل ہو جانا یہ بھی میرے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو میرا اللہ حلم عطا کر دے، قوت برداشت عطا کر دے، مزاج کے خلاف بات سہنا یہ انسان کا مزاج بن جائے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا، بیٹا ملنے کے بعد پہلی آزمائشیں شروع ہوئی، ابھی چھوٹے سے بچے تھے، 80 سال کے بعد، 81 سال کے بعد، 83 سال کے بعد بیٹا ملا، حکم یہ کہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ اللہ کہاں رکھوں؟ کہا جنگل کے اندر چھوڑ کے آئے۔ اللہ کیسے چھوڑ کے آؤں؟ مجھے نہیں پتا، تھوڑا سا ستو لو اور اس کو وہاں پر چھوڑ کے آؤ۔ اللہ کیا بتانے کی اجازت ہے؟ بیوی بچوں کو بتا سکتا ہوں، بیوی کو بتا سکتا ہوں، نہیں بتانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو لیا، بچے کو لیا، جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ اب جنگل کے اندر ماں ہاجرہ پوچھتے ہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش، بتانے کی اجازت تو نہیں ہے۔ میں کیا کروں گی یہاں پر؟ تھوڑا سا ستو دے کر جا رہے ہو، کتنے دن چلے گا؟ تھوڑا سا پانی دے کر جا رہے ہو، کتنے دن چلے گا؟ کوئی اجازت نہیں ہے۔ آخر روتے ہوئے ایک بات پوچھتی ہے، اچھا یہ تو بتا دیں کیا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا میرے اللہ نے حکم دیا ہے؟ جب یہ بات کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا دی، زبان سے کچھ نہیں بولے۔ اماں ہاجرہ سمجھ گئی کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، جب سمجھ گئی کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہا جس رب نے آپ کو یہاں پر ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہمیں اس رب کی ذات پر پورا یقین ہے، وہ ہماری پرورش بھی کر کے دکھائے گا۔ واقعہ بڑا طویل آپ نے بڑی مرتبہ سنا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا، اماں ہاجرہ بھاگتی ہیں، سعی کرتی ہیں، سعی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں۔ 7 چکروں کے بعد جب 7واں چکر ہوتا ہے تو دیکھتی ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی جہاں پر رگڑی جا رہی تھی میرے رب نے وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ بہرحال پانی کا چشمہ نکلا، جناب اماں ہاجرہ نے پانی کو روکنے کے لیے پتھر اٹھائے، منڈیر بنائی اور روکتے ہوئے کہا زمزم۔ عبرانی زبان کے اندر زمزم لفظ مانا رک جا، زمزم کا مانا رک جا۔ میرے اللہ کو یہ زمزم کا لفظ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قیامت کی صبح تک زمزم کا پانی پینا بھی میرے رب تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ بہرحال جناب اسماعیل علیہ السلام جب عمر کو پہنچے، 7 یا 8 سال کی عمر ہوئی، اب اندازہ کیجئے کہ ایک بندے کو بیٹا ملے 80 سال کی عمر میں اور وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو، کھیلنے کے قابل ہو، میرا رب حکم دے دے خواب کے اندر پیغمبر کو دکھا دے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے بیٹے کو کہیں اور چھوڑ کے آ جاؤ، یہ نہیں کہ کسی اور کے ہاتھ سے ذبح کروا دو۔ آزمائش کا اندازہ کیجئے، آزمائش ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جاؤ، جنگل کے اندر لے جا کر خود لٹاؤ، لٹانے کے بعد اپنے ہاتھ سے چھری پکڑو، اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چلو۔ خدا کی قسم چشمے فلک حیران ہے، پیغمبر کی اطاعت دیکھ کر پریشان ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی بیوی کو کہا میرے بیٹے کو تیار کر دے، جنگل کے میں نے لے کر جانا ہے، بڑے گھر کے اندر مہمان لے کر آگے مینا میدان کے اندر پہنچتے ہیں، بیٹے کو ساتھ لے کر آئے ہیں، چھری ساتھ ہے، چاہتے تو بیٹے کو پکڑتے زمین پر لٹاتے اور ذبح کرنا شروع کر دیتے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے بیٹے سے پوچھا صرف اس بات کا اظہار کرنے کے لیے، میرے رب نے جو کہا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، میں دیکھوں تو صحیح میرے بیٹے کو حلم کیسے ملا۔ فرمایا رب کے قرآن نے نقشہ کھینچا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں میں نے تجھے لٹایا ہوا ہے، تیری گردن کے اوپر میں چھری چلا رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو میرے پیغمبر کا بیٹا تھا نا، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہے۔ حلم کی انتہا کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے یوں نہیں کہا ابا میرے گلے کے اوپر چھری چلاؤ گے تو تکلیف ہوگی، ابا مجھے لٹاؤ گے تو خون نکلے گا، ابا میری گردن کو ذبح کرو گے تو میں تڑپوں گا، یوں نہیں کہا، باپ کو مسکراتے ہوئے کہا یا ابت
والوں کے اندر سے پائیں گے۔ بندہ نہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار، لٹاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بیٹا بولتا ہے ابا جان 1 منٹ رک جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے شاید بیٹے کے دل کے اندر خوف آ گیا۔ جی بیٹا کیا کروں؟ کہا ابا جان بات یہ ہے آپ ایسے کریں کہ میرا قمیض اتار لیں، اس قمیض کو اتار کر سائڈ پہ رکھ لیں۔ کیوں بیٹا قمیض کو کیوں اتاروں؟ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر کے گھر کے اندر جائیں گے یقیناً میری ماں تو میرا پوچھے گی نا، آپ میری ماں کو کیا جواب دیں گے؟ ماں کو آپ بتا کے تو نہیں آئے کہ میں ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بیٹا یہ کرتا جو اتاروں گا کیا کروں گا؟ ابا جان آپ میرا کرتا اتار کر اس کو واپس جاتے ہوئے لے جائیے، جب واپس میری ماں کے پاس پہنچیں گے میری ماں جب پوچھے گی تو یہ کرتا میری ماں کو دے دینا۔ میں اپنی ماں کے سامنے تو نہیں ہوں گا لیکن میری ماں اس کرتے کو دیکھ کر کم از کم میری یاد تو کرتی رہے گی نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کرتا اتار لیا، کرتا اتارنے کے بعد دوبارہ پھر لٹایا، چھری کو تیز کر لیا، چھری کو تیز کرنے کے بعد جیسے چھری چلایا ابا جان 1 منٹ کے لیے رک جائیے۔ جی بیٹا کیوں اور کیوں رکنا ہے؟ ابا جان اس لیے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، یقیناً آپ کو میرے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، جب آپ چھری چلائیں گے تو یقیناً باپ کی جو شفقت ہوتی ہے شاید اس شفقت کی بنیاد پہ آپ چھری نہیں چلا سکیں گے۔ اچھا بیٹا اب کیا کروں؟ اب بیٹے کا مشورہ دے کے اب آپ یوں کریں کپڑا لیں اپنی آنکھوں کے اوپر باندھیں، ایک کپڑا لیں آپ میری آنکھوں کے اوپر باندھیں۔ ابا جان اس کپڑے کو باندھنے کے بعد مجھے سیدھا نہ لٹائیں، مجھے الٹا کر کے لٹائیں تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو۔ جب چہرہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا محبت آپ کے اندر نہیں ابھرے گی، جب محبت نہیں ابھرے گی رب کا حکم پورا کرنے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام لٹا لیا، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی، بیٹے کو زمین کے اوپر لٹایا، لٹانے کے بعد چھری کو چلا رہے ہیں۔ اب میرے دوستو چھری چلا رہے چھری چلتی نہیں ہے، مشہور واقعات آپ نے بے شمار مرتبہ سنے، چھری چلا رہے چھری چلتی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام غصے کے اندر اس چھری کو اس پتھر کے اوپر زور سے مارتے ہیں، پتھر کے اوپر چھری مارنے کی دیر تھی، تیز چھری تھی، چھری لگنے کی دیر تھی کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب پتھر کے تو 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن چھری گردن پر نہیں چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام غصے کے اندر چھری کو مخاطب کر کے پوچھتے چھری چلتی کیوں نہیں؟ چھری گویا زبان حال سے کہتے ہیں ابراہیم تجھے رب کا حکم ہے چلانے کا اور مجھے رب کا حکم ہے نہ چلنے کا۔ تجھے رب نے حکم دیا کہ بیٹے کی گردن کو کاٹ، تو رب کا حکم پورا کر رہا ہے، لیکن اسی رب نے مجھے حکم دیا کہ گردن نہیں کاٹ لی۔ اے ابراہیم تو بھی رب کا حکم پورا کر رہا ہے، میں بھی رب کا حکم پورا کر رہی ہوں۔ یاد رکھ رب کی رضا کے لیے کسی کو قربان کرنا یہ بھی میرے رب کی رضا کی علامت ہے، اور رب کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا یہ بھی میرے رب کی رضا کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں لیکن بیٹے کی گردن نہیں کٹتی، بالآخر ماجرا چل رہا ہے، یہ زور لگا رہے ہیں گردن کٹتی نہیں ہے۔ ادھر سے چشمے فلک پر میرا اللہ اور میرے اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، بڑا عجیب حیران کن معاملہ ہے۔ میرا اللہ سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں کی جماعت آؤ ذرا زمین کے اوپر دیکھو تو صحیح، جب میں نے آدم کو اور آدم کی اولاد کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تم نے ہی کہا تھا نا کہ انسان کو پیدا نہ کریے، زمین کے اوپر جا کر فساد مچائے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ آؤ میرے فرشتوں کی جماعت نظارہ کرو، میرے بندوں کو دیکھو یہ کیسے میری رضا کے لیے اپنی محبوب اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ دان جب یہ واقعہ لکھتا ہے لکھتے ہوئے جھوم کر کہتا ہے ادھر اسماعیل زمین کے اوپر لیٹے ہوئے، ادھر ابراہیم کے ہاتھ کے اندر چھری ہے، زور لگایا جا رہا ہے، پیغمبر کے زور سے گلا کٹتا نہیں ہے۔ ادھر آسمان کے اوپر جناب جبریل اور جناب میکائیل علیہ السلام حیران ہو کر بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے یہ آواز زمین پر اسماعیل کے ابراہیم کے کان کے اندر پہنچتی ہے، اسماعیل سن کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آواز اسماعیل کے زبان سے نکل لی تھی، ابراہیم کے کان کے اندر پڑی تو فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملہ کہنا تھا، چھری چلنا شروع ہو گئی، خون نکلنا شروع ہو گیا، جیسے خون نکلا تڑپنا پھڑکنا بند ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا بیٹا قربان کرنے کے لیے، اللہ میں بیٹے کو لے کر آ گیا، لٹا بھی دیا، چھری بھی چلا لی، خون بھی بہا دیا، اللہ میں نے تیرا حکم پورا کیا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام ذبح کر کے
خواب کو پورا کر کے دکھا دیا۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یوں میرے اللہ نے بیٹے کو بھی بچایا اور قربانی کے اوپر کامیابی کا تمغہ بھی دیا اور ان کی جگہ پر جنت سے لایا ہوا دمبا بھی ذبح کرایا۔ یہی قربانی کی جو سنت ہے میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے میرے اللہ نے اس قربانی کو لازم قرار دے دیا۔ آج کا دن آپ حضرات نے اپنی پاکیزہ کمائی سے، محنت کی کمائی سے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور قربانی کا خریدا ہوگا۔ میرا اللہ آپ سب کی قربانیوں کو قرنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ قربانی کتنا بڑا عمل ہے میرے دوستو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قربانی کرنے والا جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر ابھی پہنچتا نہیں ہے، میرے رب کی دربار میں یہ جانور پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں میرا اللہ قربانی کرنے والے کو اتنی نیکیاں عطا کر دیتا ہے، قربانی کرنے والے کے نام اعمال سے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور قربانی کرنے والے کے جنت کے اندر اتنے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہ قربانی کرنا ان ایام کے اندر 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل میرے اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال کچھ مخالفین، کچھ مستشرقین اسلام کا نام لیوا، اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جی قربانی نہ کرو، جانور ذبح کرو گے پیسے ضائع ہوں گے، غریبوں کی مدد کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ یہ سب اور سب اس سنت سے مسلمانوں کو دور لے جانے والی باتیں، لیکن الحمدللہ مسلمان نہ پہلے کبھی کسی کی بات کے اندر آیا اور نہ اب کسی کی بات میں آئے گا۔ پہلے بھی رب کی رضا کے لیے قربانی کرتا رہا، آج بھی انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹائم پورا ہو رہا ہے، 3 منٹ باقی ہیں۔ میں عید کی نماز کا طریقہ آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ اس عید کی نماز کے طریقے کو توجہ کے ساتھ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جمعے والے دن کہ پورے ٹائم کے اوپر ہم نماز پڑھائیں گے، انشاءاللہ فکس ٹائم پہ ہم نماز پڑھائیں گے۔ بس یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ نماز پڑھانے والا بھی انسان ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے بھی انسان ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بسا اوقات نماز پڑھانے والا بھول جاتا ہے اور بسا اوقات نماز پڑھنے والا بھول جاتے ہیں۔ عید کی نماز کے اندر اگر کبھی غلطی ہو جائے، آپ پیچھے سے بول بھی پڑے، امام اگر آپ کا لقمہ نہ بھی لے تو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امام کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے۔ عید کی نماز میں جمع غفیر ہوتا ہے، بس جیسے امام کرتا ہے آپ ویسے کرتے چلے جائیں۔ اینڈ میں عید کی نماز کے اندر سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا۔ عید کی نماز میں جمع غفیر کے بعد ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا۔ بار اللہ تعالیٰ ہمیں غلطی سے محفوظ فرمائے۔ آپ نیت فرما لیں گے، ہم سب نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7 واجب 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نیت کر کے سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سب کے سب، امام بھی اور مقتدی بھی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی اس ترتیب سے۔ پہلی تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، اب کی بار چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسری تکبیر پہ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد قرات کریں گے، قرات کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ ہم سب کے سب امام صاحب کے ساتھ رکوع میں جائیں گے، 1 رکعت مکمل کریں گے، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے اب کی بار امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے اور سورت ملانے کے بعد جب قرات مکمل کریں گے اب 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ اس طرح پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ فرق کیا ہوا؟ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لیے تھے، دوسری رکعت میں تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، اب ہمارے ہاتھ نیچے ہیں۔ اب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ اسی انداز سے ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ جب رکوع کے اندر چلے جائیں گے بقیہ جو ہوگی ترتیب وہ عام نماز کی طرح ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی خوشی خوشی اپنے گھر قربانیاں کریں گے اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی قربانی کریں گے۔ سب درست فرما لیں اور ٹائم پہ الحمدللہ بالکل پورا ہو جائے۔